مولانا علیہ السلام۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان سے اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ رب ارشاد فرما رہا ہے بے شک میں اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو، تو میری عبادت کر، واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز میری یاد کے لیے قائم کر۔ اللہ فرما رہا ہے میری عبادت کر اور نماز میری یاد کے لیے قائم کر۔ اننی انا اللہ، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر، میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز ادا کر۔ اس لیے کہ اگر میری یاد کے لیے نماز ادا کرے گا، خلوص و للہیت کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرے گا، کوئی دنیاوی غرض مقصد نہیں ہے، تو ٹھیک اللہ کی رضا کے خاطر نماز ادا کرے گا۔ اس لیے کہ جو کوئی اللہ کی رضا کی خاطر اگر نماز ادا نہیں کرے گا تو ریاکاری کا شکار ہوگا۔ تو گویا آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واقیم الصلاۃ لذکری میں جو بیان کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، تو اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز ہم قائم کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں، نماز قائم کرے تو اللہ یاد آ جائے، مولا کا تصور ہمارے نگاہوں میں ہو۔ یعنی جو کوئی اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرنے کے فائدے یہ ہیں۔ اس حوالے سے دوسری جو آیت کریمہ ہے واقیم الصلاۃ لذکری، اس سے جو مفاہیم، جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان لانے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد سب سے اہم فریضہ وہ ہے نماز۔ سب سے اہم فریضہ، اس سے بڑھ کے کوئی فرض نہیں، اہم العبادات ہے۔ اہم فریضہ ایمان لانے کے بعد نماز کا مرحلہ آتا ہے۔ دوسری چیز اس آیت کریمہ سے جو بیان کی جا رہی وہ یہ کہ ایمان لانے کے بعد اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے، اور اخلاص کے ساتھ اس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو اور اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونی چاہیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے طور پہ نہیں، محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جو آیت کریمہ سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نماز ادا کرنے والے کو اپنی جانب سے رحمتیں نصیب فرماتا ہے، اللہ کی جانب سے انہیں رحمتیں نصیب ہوتی ہے۔ مولا تبارک و تعالی ایسے بندوں کے لیے مددگار ثابت ہوا کرتی ہے۔ تو نماز اگر اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے، مسجد آئے ہیں، ہر کوئی نماز ادا کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے جبیں کو جو جھکائے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے جھکائے ہیں، ہر ایک کے جھکانے کا طریقہ الگ، ہر ایک کے عبادت کا طریقہ الگ، لیکن اگر یہی ہم اپنے آپ کو علم سے جوڑ لیں،
اپنے آپ کو اگر علم نہیں ہے علماء سے جوڑ لے، جو عالم ہے ان سے رابطہ کر لے، جو ایک اچھے امام ہے، جو مسائل سے واقف ہے، جو مولا کی یاد کی طرف تمہیں مائل کرتا ہو، ایسی کی صحبت میں بیٹھ کر کے سیکھ لے عبادتیں کس طرح سے کی جاتی ہے، نمازیں کس طرح سے ادا کی جاتی ہے، نماز عشق کس طرح سے ادا کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ سیکھنا ہے تو علماء باللہ سے سیکھے، یہ طریقہ سیکھنا ہے تو عارف باللہ سے سیکھے، یہ طریقہ سیکھنا ہے علماء ربانین سے سیکھے۔ لیکن محض صرف اگر ہم مسجد میں آتے ہیں، آنے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، سوائے افسوس کے کچھ نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے، اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، پورے دن آپ بریانی بنانے کے لیے جتنے بھی اس کے لوازمات ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، تیل ہے، جتنے بھی ان کے بریانی کے اندر جو بھی سامان لگ سکتے ہیں، جو بھی چیزیں ان کے لیے آ سکتی ہے، سب کچھ تو کیے، بریانی بنا لیے، لیکن جب کھانے کی باری آ گئی تو بھاگ گئے۔ تو آپ مسجد آ رہے ہیں، لیکن اگر عشاء کے بعد جو درس دی جاتی ہے، جو درس کا ماحول رہتا ہے، جو محفل قائم ہوتی ہے، اگر اس پہ بیٹھ لے تو سمجھ میں آ جائے کہ سلیقہ عبادت کیا ہے، عبادت کس طرح سے کی جاتی ہے، بزرگان دین کے یہاں عبادت کا تصور کیا تھا، یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے، یہ نقشہ آپ کے ذہن و دماغ میں بس جائے۔ محض آئے، محض گئے، اور ہر کوئی کام کے بہانے سے مسجد سے باہر نکلتا ہے، اور مسجد کے باہر اگر گیٹ میں جائیں، یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ ہر جگہ کے معمول ہیں، مسجد کے باہر جائیں، مسجد کے باہر 10-20 منٹ تک وہ آدھا گھنٹہ تک بات کر لیں گے، اور یہاں 10 منٹ میں محفل ختم ہو جاتی ہے۔ 10 منٹ کی محفل میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح عبادت کی جاتی ہے، یہ سلیقہ ملتا ہے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ باہر میں لگانے سے تمہیں دنیا کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے، دنیا کی لذتیں مل سکتی ہے، دنیا کی باتیں تو مل سکتی ہے، دین نہیں مل سکتا ہے۔ رسول اللہ نے جو دین دنیا کے اندر پھیلایا ہے وہ دین آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ ذمہ داری ہے کہ مسجد آئے تو باضابطہ اس ارادے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ آئیں کہ آج آئے ہیں تو نماز کے بعد کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ تو ایسے جو نمازی ہوتے ہیں وہ صراف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ رہا کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ شامل ہوا کرتی ہے۔ تو اس ارادے کے ساتھ تمام حضرات آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے آپ کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لذتیں عطا، اللہ کی جانب سے لذتیں دے دی جائے گی، اللہ کی جانب سے آپ کو لذتیں حاصل ہو جائے گی اگر آپ ان رعایتوں کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے، بخاری شریف کی 2 حدیث پاک ہیں۔ ایک حدیث پاک حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، جلیل القدر صحابی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی غیر محرم کا عورت کا بوسہ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد اپنی خطائیں بتائی، اپنی حرکت کے بارے میں رسول اللہ کو خبر دی، آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا گیا دین کے اور آخر کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ خطا کا شکار ہوتا ہے، اس سے لغزشیں ہو جاتی ہے، تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو، تمہاری نیکیاں، تمہاری بھلائیاں، تمہارے امور خیر کی وجہ سے تمہاری برائیاں مٹا دی جاتی ہے۔ صحابی نے، اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے؟ آقا نے ارشاد فرمایا یہ امت محمدیہ کے تمام حضرات کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر برائی ہو جائے، آپ سے خطا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کے صدقے بندے کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ تو گناہ کو مٹانا ہے، ہر انسان سے لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہے، گناہیں سرزد ہوتی ہے،
لیکن گناہ کے بعد پھر دوسرے گناہ کا ارادہ کرے یہ جرم ہے. گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئے یہ جرم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صالح بندہ ہوتا ہے, نیک بندہ ہوتا ہے, کہ ایک بار اگر گناہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آتا ہے. تو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا, اللہ کی بارگاہ میں گر گرانا نیک بندوں کی پہچان ہے. اور ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ پہ اڑ جانا یہ غافلوں کی پہچان ہے. تو یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ یہی رہا ہے, سلف صالحین کا طریقہ یہی رہا ہے, بزرگان دین کا طریقہ یہی رہا ہے. گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا لیا کرتے تھے. تو اپنے آپ کو مجرم بنائے اور جس رب نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس رب کی بارگاہ میں جھک جائے, اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکائیں اور رب سے التجا کرے مولا میری گناہوں کو معاف کر دے. وہ رب ہمیشہ تیار رہتا ہے. ہے کوئی بندہ جو آئے اور میں انہیں بخشش کروں, میں ان کی خطاؤں کو مٹا دوں, ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں, وہ رب ہمیشہ تیار رہتا ہے. دوسری حدیث پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ بھی حدیث صحیح البخاری کی ہے. آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے, آنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو بڑا پیارا ہو, جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہو. یا رسول اللہ مجھے ایسے عمل کو بتائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اس کے وقتوں کے مطابق ادا کرنا, وقت کی رعایت کرنا. پھر وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ثم, نبی نے فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیک سلوک. پھر وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کون سا محبوب عمل ہو سکتا ہے, پیارا عمل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاؤں, اللہ کا قریبی بندہ بن جاؤں. نبی ارشاد فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا, اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لگا دینا. اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالی بندے سے خوش ہوتا ہے اور یہ بھی محبوب عمل ہے. پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سوال پہ اس طرح سے فرمایا, وہ شخص فرماتے ہیں کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتا تو اور سوال کرتا, نبی مجھے اور معلومات دیتے, لیکن میں نے ادب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید سوالات نہیں کیا. یہیں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنی باتوں کی ضرورت ہے اتنی ہی سوال کیا جائے, اور بہت زیادہ سوال بھی نہ کیا جائے. یا آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں جو شخص آیا اس کے طریقے سے سمجھیں کہ بہت زیادہ سوال کرنا, بہت زیادہ چیزیں پوچھنا یہ بھی کہیں نہ کہیں ادب کے خلاف ہے. حدیث پاک سے بات سمجھ میں آ رہی. بہرکیف بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی محبوب عمل ہے تو وہ ہے نماز. نماز کی دولت سب سے زیادہ محبوب عمل ہے, اس عمل کے بعد کوئی عمل نہیں. اب اس حوالے سے دوسری حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر اگر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 آزادیاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لکھی جاتی ہے. 2 آزادی کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ جس آگ سے بچنے کے لیے اپنا رشتہ ہم مسجد سے جوڑے ہوئے ہیں. جہنم کی آگ سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے, ہر کسی کی خواہش ہے مولا جہنم کی آگ سے بچا, مولا تو مجھ سے راضی ہو جا, مولا مجھے آخرت کی دولت نصیب فرما. نبی فرماتے ہیں جو 40 دن اللہ کی رضا کے لیے مولا کی خوشنودی کے لیے باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 2 آزادی لکھی جاتی ہے. ایک جہنم کی آگ سے آزادی اور دوسری نفاق سے آزادی لکھی جاتی ہے. اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے برکت کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالی اس برکت کی وجہ سے نفاق سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اخلاق نصیب کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قبر و آخرت میں آپ کو نجات فرمائے گا۔ اور سن لیں، یہ ہر چیز میں 40 کی کیا خوبی ہے، 40 کی خوبیوں پہ ذرا غور کریں، 40 کے اندر کیا حکمت ہے، ذرا اسے بھی سمجھیں۔ بیان کر رہے ہیں کہ 40 دن سے کی جو فضیلت ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ 40 دن میں بچہ جو ہے نطفہ قرار پاتا، 40 دن کے بعد پھر خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، خون کے لوتھڑا کے بعد پھر اس کے بعد ولادت کے بعد کچھ مدتیں ہوا کرتی ہے، پیریڈ کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی 40 دن۔ 40 سال کے بعد عقلیں بھی مکمل ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر کوئی 40 دن اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرتا ہے، اس رب کے لیے اخلاص اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے زبان و دل میں حکمت کے چشمے کو جاری فرماتا ہے۔ اگر 40 دن اخلاص اللہ کے لیے اختیار کرے، مولا کی رضا کے لیے اخلاص اختیار کرے، یہی حدیث صوفیاء کرام کی چلوں کی بنیاد ہے۔ صوفیاء کرام، اکابرین، سلف صالحین، موجودہ وقت کے اولیاء اللہ جو ہمیں ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، وہ اسی حدیث سے لیتے ہیں کہ وہ 40 دن آپ کو ریاضت و مجاہدہ کراتے ہیں۔ اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ وہ 40 دن کیا کرتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کراتے ہیں۔ اور 40 دن کے بعد اس کو یوں سمجھیں کہ ہر پیر اپنے ماننے والے کو، ہر پیر اپنے مریدین کو 40 دن کا جو چلا کرواتا ہے، اس کے اندر حکمت یہ ہوتی ہے کہ 40 دن میں میرے مرید کے اندر اللہ کی محبت بس جائے، رسول اللہ کی محبت بس جائے۔ تو 40 دن کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو سلف صالحین نے، ہمارے اکابرین نے، اولیاء کاملین نے اسی حدیث سے 40 دن کے چلے کو لی ہے، اور اس چلے سے کہیں نہ کہیں ہمارے قلوب کے اصلاح ہوا کرتے ہیں اور ہمیں ایمانی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو کوئی، ایک زمانہ تھا کہ بزرگان دین کے یہاں، اولیاء اللہ کے یہاں ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ اگر کسی کی جماعت چھوٹ جاتی تھی تو لوگ 7 دن تک، 1 ہفتہ ان کی تعزیت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تعزیت کیا ہے؟ جیسے کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے تو لوگ گھر والے کو منانے کے لیے ایک بعد دیگر آتے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں میت کے ورثاء کو سکون مل جائے اور ان کے اندر سے گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ تو ایک زمانہ تھا، سلف صالحین کے یہاں ایک ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ اگر کسی کی جماعت چھوٹ جاتی تھی، لوگ ان کی تعزیت کے لیے آتے تھے، انہیں اس قدر غم ہوتا تھا، لیکن جائیں، قربان جائیں اکابرین سلف صالحین پہ۔ آج ہمارے حال یہ ہے، ہمارے احوال یہ ہے کہ اگر ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے، سالوں سال ہم مسجد نہیں آتے ہیں، پھر بھی ہمیں غم لاحق نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح طور سے رسول اللہ کے دین حاصل ہو جائے تو اکابرین کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ اکابرین نے کس طرح سے دین پہ چل کر کے لوگوں تک دین کے پیغام کو پہنچایا ہے، اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے بغیر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً ہم قرآن سے بھی دور ہیں، رسول اللہ کے دین سے بھی دور ہیں، ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں۔ نفس کی پجاری سے نکلے اور رب تبارک و تعالیٰ کی پوجا میں لگ جائے، یہی حقیقت میں عبادت ہے، یہی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ آج حال کیا ہے کہ ہماری نمازیں رمضان بھر پورے مہینہ آئے، جو یہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے،
رمضان کے ایام گزر جاتے ہیں، لوگ اپنے محلے میں اپنے کام کاج میں بٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کاج میں بٹنے کے لیے، دنیاوی مال جمع کرنے کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے وعدہ لیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو ہمارا خاص مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کریں، آپ تجارت کریں، کاروبار کریں، جو کچھ کرنا چاہیں کریں، لیکن اللہ نے جو 5 وقت آپ کو انعام کے طور پہ عطا فرمایا ہے، رسول اللہ کو جو معراج میں تحفہ کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے عطا کیا ہے، ان 5 وقتہ نمازوں کی قدر کرے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرانے کی عادت ڈالے، اس رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پناہ مانگے۔ تو آج ہم سبوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں، نہ تن کی عبادت نہ من کی عبادت، اس رب کی عبادت ہونی چاہیے۔ فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقیموا الصلاۃ لذکری، اور نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو دنیاوی لذتوں سے نکال کر کے، دنیاوی خواہشات سے نکال کر کے، دنیاوی رنگینی سے نکال کر کے مولا تیری بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نور ایمان، کمال ایمان، روح ایمان عطا فرمائے، بزرگان دین کے صحیح ماننے والوں پہ مولا تبارک و تعالی ہمیں شمار فرمائے۔ اخیر میں ایک بات میں اعلان کے طور پہ کہنا چاہوں گا، جو حضرات حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، میں ان حضرات کو مبارکبادی دینا چاہوں گا۔ اللہ آپ سبھی حضرات کے حج و عمرہ کو قبول فرمائے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا، حج یا عمرہ کرنے سے پہلے آپ پہ جو سب سے پہلا فریضہ ہے وہ کیا؟ 5 وقتہ نمازیوں کے عادی بن جائیں۔ 5 وقتہ نماز کے جب تک عادی نہ بنے تب تک ارادہ نہ کریں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ گھر میں اگر آپ کے بیٹے یا بچے یا بچی کی اگر شادی باقی ہے تو پہلے شادی دلائے، پھر حج و عمرہ کا ارادہ کریں، اس لیے کہ عین فرض میں ابھی آپ مبتلا ہیں۔ عین فرض ادا نہیں کیے تو پھر سنت اور دوسرے فرائض ادا کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہوتا۔ تیسری بات اس حوالے سے ہماری یہ ہے کہ جو بھی حضرات، ٹھیک ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل میں گوگل کے ذریعے جس کے ذریعے آپ سمجھ لیتے ہیں، لیکن پوری بات آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی عالم کی ضرورت ہے، کسی اہل علم کی ضرورت ہے۔ عمرہ جانے سے پہلے، حج میں جانے سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم 40 دن جو حج کے مسائل ہیں، عمرہ کے جو مسائل ہیں، اس کو سمجھے، پھر حج کا ارادہ کرے۔ تو مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، مولانا صاحب، امام صاحب، ہم جا رہے ہیں حج کو، ہم جا رہے ہیں عمرہ کو، کیا 2 دن بعد 5 دن بعد؟ کم سے کم 40 دن تک آپ کو چاہیے کہ آپ حج کے مسائل معلوم کریں، آپ عمرہ کے مسائل معلوم کریں، پھر جائیں۔ ایک شخص ابھی 2 دن پہلے آئے، انہوں نے کہا امام صاحب دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ارکان کو قبول فرمائے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، پہلا شخص ملا جنہوں نے کہا کہ میرے ارکان جو ہیں پورے ہو، میں صحیح طور سے ارکان ادا کروں اور صحیح طور سے عمرہ کر سکوں۔ تو اس طرح کی ذہنیت بہت کم ہوا کرتی ہے، اور اس ذہن کے ساتھ جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جو عمرہ کرنے والے عمرہ کے لیے جاتا ہے، تو یقیناً ایسے ہی لوگ جو ہے اللہ تعالی کی یاد میں خالص ہے، رسول اللہ کی یاد میں، بزرگان دین کی یاد میں خالص ہے۔ تو تمام حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ آج بھی اگر آپ کے پاس 3 دن 4 دن ہیں، بیٹھیں، بیٹھنے کے بعد فرمائش کریں کیا چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا چیزیں آپ کو سمجھنی ہے، اسے سمجھ کے آپ جائیں، تو انشاءاللہ خود میری بھی دعا رہے گی اور تمام بزرگان دین کی بھی دعا رہے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے حج و عمرہ کو قبول فرمائے، اور جو بھی دن بچے ہیں 2-4 دن، کم از کم اس میں ہی کچھ سیکھ لیں تو شاید حج و عمرہ کا طریقہ پتہ چل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب